بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نہایت ہی اہم اور خوبصورت ترین موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے رمضان کی آمد کے حوالے سے۔ رمضان کی آمد ہے، اور جتنے بھی مسلمان اس وقت رمضان کا انتظار کر رہے تھے، ان کی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، اور دوزخ سے چھٹکارے کا، جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو اس مہینے کی آمد کے حوالے سے اگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے اس کی اہمیت کا، تو انسان کی یہ خواہش رہے کہ وہ اس کی یہ اس سے بڑی خواہش ہی کوئی نہ ہو کہ پورا سال رمضان رہے۔ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے رمضان میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک اسلامک اسکالر موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی لیں گے اور جانیں گے کہ یہ رمضان کی جو آمد ہے اس کے لیے ایک مسلمان کے دل میں کیا خیالات ہونے چاہیے رمضان سے پہلے، اور کیا نیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم نے نیت کرنی ہے کہ یہ پورا مہینہ ہم نے کس انداز سے گزارنا ہے۔ ہم نے پلان کرنا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں اپنی زندگی سے مائنس کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہیں۔ اور یہ بھی نیت کرنے کا ہی وقت ہے کہ ہمیں اپنے سحر و افطار کے جو ہم نے مینیو اور پورے دن کی جو روٹین ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، ان سب کو کس طرح رکھنا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا پریشان ہے اس وقت، پاکستان میں بھی پریشانی کم نہیں ہے، اور خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اب اس مشکل کے دور میں، اس گرمی کے دور میں، رمضان اور پھر اوپر سے کام کا نہ ہونا اور بہت سارے ایسے مسائل سامنے آنے والے ہیں۔ تو ان سارے ایشوز کو ہم سب لوگ مل کے کیسے حل کریں گے، آج آپ کو پروگرام میں یہ بھی اس حوالے سے بات سننے کو ملے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، خیریت سے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں سب خیریت؟ ماشاء اللہ، شکر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان کے حوالے سے، اس کی آمد کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت رمضان کی آمد ہوتی ہے تو مسجدوں میں رش لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل تو مسجدوں کے حوالے سے بھی کچھ ملی جلی خبریں ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ شاید رش نہ ہو، مگر لوگوں کے دلوں میں خواہش تو ہوگی اللہ کی طرف مطلب لوٹنے کی اور جھکنے کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی۔ تو وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ فہیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے چینل اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ہو، کیونکہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک سے پہلے ہی ایک ایسا سلسلہ بنایا جا رہا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کی جائے، تاکہ وہ ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ استقبال رمضان کے بارے میں اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان تمہارے پر اللہ کی رحمت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب اس جملے پر علماء نے کئی گفتگو فرمائی ہے کہ سایہ فگن کیسے ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے کالے بادل آ جاتے ہیں اور سب پر سایہ کر دیتے ہیں، اور پھر رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے گویا رمضان المبارک کو ایک بارش کے مانند کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان آئے گا، تم پر رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں تمہیں چھم چھم ملیں گی۔ اب آپ اس کو لوٹنے والے بنیں۔ اب لوٹنے والوں بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔
اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبر کا مہینہ ہے، انسان کتنا صبر کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ ساری چیزیں۔ ایک وقفے کی طرف لوگ بڑھیں گے، وہ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، اور جن سے خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے رمضان کی آمد کے حوالے سے۔ رمضان کی آمد کے حوالے سے جہاں ہماری بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا تھا وقفے سے پہلے، صبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ واقعی کتنی ایک محبت والی بات ہے ایک بندے کی طرف سے بھی کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اسے پانی اس کے سامنے ہے اور وہ پانی نہیں پی رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے اور رب کی مرضی کے مطابق وہ اپنے آپ کو مطلب روزے کی حالت میں رکھ کے بیٹھا ہوا، کھانا نہیں کھا رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے۔ ایک وقت ہے کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا میں تب کھاؤں گا۔ تو یہ بندے کی طرف سے یہ ایک نیت تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنے عظیم کام کو، اتنے خوبصورت مطلب عبادت کو، اس کو بالکل خراب بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری بالکل روٹین نہ بدلنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سارا دن کام شام تو ہے نہیں، لوگ ٹی وی پہ موویز دیکھ کے اپنا روزہ گزارتے ہیں، دن میں سو کے روزہ گزار رہے ہیں۔ عالی شان سحر اور افطار کرنا ایک لگژری۔ تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہماری کوشش اور جو صبر والا جو ایک ایلیمنٹ ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں پریکٹس کرنے سے اصل جو اس کی روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے روزے کی؟ دیکھیں فہیم بھائی، پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم بہت اچھی بات فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے التمرین ترک الحلال الی ترک الحرام۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ ایکسرسائز ہے، آپ کی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، آپ ایک وقت تک کھانا پینا 12 گھنٹے 10 گھنٹے کہیں 15 گھنٹے بھی آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے پانی کا گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے چائے بھی رکھی ہے، آپ کے سامنے، ہاں، لیکن آپ افطار کے وقت بھی انتظار کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہو جائے، اذان ہو جائے، تاکہ پھر وقت مکمل ہو جائے، تاکہ میرے پورے دن کی جو پریکٹس ہے وہ خراب نہ ہو، فیل نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم پورا دن کی پریکٹس کو وہ کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کہ ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے، ہر حلال چیز چھوڑ دی اس نے۔ اب ایک مہینے تک اس نے ہر حلال چیز کو چھوڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حرام چیز تو بدرجہ اولا اس نے چھوڑ دیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے حرام چیزیں چھوڑی ہیں اور پھر حلال چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ یہ ایک مہینے پریکٹس کر لی ہے۔ اب جب پورا مہینہ گزر گیا، اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ پورے مہینے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی میں اپنی پریکٹس بنا لے کہ حرام چیزوں کو نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ہم استقبال کرتے ہیں، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، کوئی دور سے مہمان آتا ہے، تو ہم اس کے لیے نئی چیزیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں، نیا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہ ہوں ہم اس کے لیے بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار وہ مہمان آ رہا ہے۔ اچھا وہ مہمان آتا ہے تو وہ گفٹ لے کر آتا ہے کوئی، اور وہ گفٹ وقتی طور کا ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینے بعد۔ وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو گفٹ لے کے آئے، سارے نہیں لے کے آتے ہیں۔ نہیں اچھا، ہاں کچھ لے کر آتے ہیں، کچھ نہیں لاتے، لیکن جو لاتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ نہیں، مہمان تو مہمان ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحمت کا تحفہ جو لے کے، وہ اللہ کی رحمت ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو وہ گفٹ لے کر آتا ہے ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار یہ گفٹ لے کر آیا ہمارے لیے، اور یہ بڑی دور سے آیا اور ہمارے پاس اتنے مہینے بعد آیا، تو اس کو بڑے خوش دلی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ رمضان ماہ مبارک جو 11 مہینے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ گفٹ کے طور پر رب کی رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم کی آزادی لے کر آتا ہے، اس کو استقبال کے لیے ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم سوتے رہیں، اس کے اہتمام کے لیے ہم یہ کام کریں کہ اپنا وقت ضائع کریں، اس کے استقبال کے لیے ہم یہ کام کریں کہ ہم آرام سے لیٹے رہیں کہ بھائی یار وہ آ گیا تو کیا ہوا،
ہماری روٹین وہی چلے گی جس طرح ہم پہلے چلاتے رہے. ہماری سائیکل کا پہیہ ویسے ہی گھومتا رہے گا جیسا ہمارا 11 مہینے تک گھومتا رہا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماہ مبارک کا ہم نے کس طرح استقبال کیا ہے. اچھا، ویسے استقبال جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ استقبال میں سب سے بڑی چیز جو مجھے لگتا ہے جو میٹر کرتی ہے وہ ہے ہماری نیت. کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم ایک ہفتے کے لیے کہیں جائیں یا ایک مہینے کے لیے کہیں جائیں یا کسی کوئی بہت ہی خاص کام کرنے کے لیے یا کسی خاص دور میں داخل ہونے کے لیے، تو ہم پورا پلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، پھر ایسے کریں گے، پھر یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو رمضان کے حوالے سے بھی تو ہماری کچھ ایک اپنی پلاننگ، جس کو نیت کہتے ہیں، ہم نیت کیا ہونی چاہیے کس قسم کی؟ کہ ہمیں سحر افطار کے حوالے سے، کیونکہ ابھی سے لوگوں نے بکنگ بھی کروانا شروع کر دینی ہے. دیکھیے گا 2-3 دن گزریں گے، بکنگ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی باہر. ابھی ریسٹورینٹس وغیرہ اگر کھل گئے تو کچھ ہوگا. مقصد کیا ہے جو صوفیاء کرام اور جو علماء کرام نے جس طرح روزہ رکھا ہے؟ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام کی جو سارے ریفرنسز موجود ہیں ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، مگر پھر بھی جو صوفیاء کرام نے جس طرح روزہ رکھا ہے عاجزی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجئے. میں چاہتا ہوں کہ روزے کے بارے میں اگر کوئی یہاں سے پیغام جائے تو وہ سادگی کے بارے میں جائے. سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے روزے سے. دیکھیں فہیم بھائی، پہلی چیز یہ ہے روزہ اللہ کے لیے ہے. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دیکھ لیتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں تو آج کل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو میڈیا چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ایسے ہی کوئی حج پر جا رہا ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ حج پہ گیا ہے، حج سے آیا ہے. لیکن یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. ابھی آپ روزے سے ہو یا میں روزے سے ہوں کوئی نہیں جانتا. آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. جب تک کوئی ایسا عمل نظر نہ آئے کہ بھائی میں پانی پی رہا ہوں یا کچھ کھا رہا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں گے شاید یہ روزے سے نہیں ہے. لیکن اگر میں کچھ کھاؤں نہ پیوں اور 2 گھنٹے کا پروگرام کر کے چلا جاؤں، آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ روزے سے ہوگا، اس لیے کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے. لیکن یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے لیے آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ جانتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا اور گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ گھر والوں نے نہیں دیکھا، بازار والوں نے نہیں دیکھا، ادھر ادھر لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن رب تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے. اسے معلوم ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، جس کے لیے میں روزہ رکھنے والا ہوں، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے ہر عمل پر وہ باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں چھپ کر بھی کوئی گناہ کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، دروازے بند کر کے کھڑکیاں بند کر کے بھی گناہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. چاہے میں زمین کے اندر جا کر کوئی گناہ کروں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جائے. یعنی آپ متقی پرہیزگار بن جائے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کی رضا حاصل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاؤں. تو اس کام کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ ہماری روٹین کو چینج کرنا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کتنی فاسٹ تھی، اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ ہم سب سے آگے نکل جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ایک کرونا آیا اور ساری زندگی، ساری جو دنیا تھی وہ اسٹاپ ہو گئی ہے. ہر بندہ جو صبح سے بھاگتا تھا شام تک بھاگتا رہتا تھا آج وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آج تک کی انسان کی جو ریسرچ ہے نا وہ مطلب بالکل بیکار ہو چکی ہے. اس کے پاس وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا علاج اور آپ دیکھیں میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت جگہ کہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے مغرب کو فالو کریں. دیکھیں یاد رکھیں مغرب کو فالو اگر ہم سائنسی طور پر کر لیں تو کر سکتے ہیں، تہذیبی طور پر کلچر ہمارا ویسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی ہر بندہ ہاتھ دھوئے، بار بار ناک میں پانی بھی چڑھائے، کلی بھی کرے. الحمدللہ ہم 5 وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے سارے کام کر لیتے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیے آپ یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اس بارے میں کہ جو ایشیا ممالک ہیں وہاں پر کرونا کم پھیلا ہے اور جو کہ مڈل ایسٹ وغیرہ اور دیگر وہ جو جگہیں وہاں پر زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو بات کیا ہے کہ ہم نے سنت رسول کو اپنایا ہوا ہے. جی ہاں، پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، مطلب ان ممالک میں
مطلب نقصان ہو رہا ہے کم ہے. ہاں اس کی شرح وہ نہیں ہے جو اٹلی میں, امریکہ میں, چین میں, اسپین میں اور ان دوسرے ممالک میں. یعنی کہ اس جو وائرس کا بیہیویئر تھوڑا سا اس جگہ پہ تھوڑا مختلف ہے. وہ موسم بھی ہو سکتا ہے, شاید ہمارا کھانے پینے کا جو ہے وہ نظام بھی تھوڑا مختلف ہے, اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو تک چلی جائے گی. آج سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ دھویا جائے, بار بار کلی کیا جائے, منہ دھویا جائے, تو ہمارے پاس موجود ہے ساری چیزیں. چہرے بھی تو ڈھانپ لیے سب نے, نقاب بھی تو ہو گئے ماشاءاللہ. یہ بھی اور یہ بات کی گئی باقاعدہ کہ بھائی اب پردے کر لیے جائیں, ناک سے چھپا لی جائے, منہ چھپا لیا جائے. یہ چیزیں آج لوگ مجبور ہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ اللہ کے ویسے معافی جواب کرتا ہوں, جو چیزیں ہمیں ناممکن لگتی تھیں نا وہ آج ساری ممکن ہو گئی ہیں. جو چیزیں جیسے اوزون کی لیئر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اوزون کی لیئر جو ہے وہ ساری ڈیمیج ہو رہی ہے. اب وہ کتنا ناممکن سا ایک کام لگتا تھا کہ اسے ہم کیسے ریپیئر کر پائیں گے, یہ کیسے ہوگی, مطلب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسے ایسے اس وائرس کو آنا تھا اور سب نے گھروں میں گھس جانا تھا اور اس کو خود بخود جو ہے نا وہ پولوشن ختم ہونے کی وجہ سے ریپیئر ہونا تھا. قدرت کا نظام. آپ پانی کی پولوشن جو ہے, پانی کے اندر جو گندگی اور وہ خود بخود صاف ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے سارا گند انسان بلاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں لے کر آ رہے. اتنی ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں, حقانیت کو جان بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے قرب حاصل کرنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کورونا ہوا, اب ایک دور وہ تھا کہ لوگ جنگلوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دیں, دنیا کی رنگی کی طرف نہ جائیں, دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر ہم ان کی طرف مائل نہ ہو. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ جنگلوں میں جا کر عبادت شروع کر دیا کرتے تھے اور کئی سال تک وہ عبادت کیا کرتے تھے. آج لوگ گھروں میں بند ہیں, تو بھائی گھروں میں بند ہونے کے اس لیے نہیں کہ بھائی آپ بیٹھیں اور ساری موویز جو ہے نا وہ آج ہی دیکھ لیں کہ بھائی یہ 3 مہینے سے کوئی مووی نہیں دیکھی تو ساری موویاں آج دیکھ لیں. یہ نہیں کرنا ہے, بلکہ رمضان المبارک کی جب صبح ہو, سحر و افطار کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے. گھر میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی رحمتوں کا نزول ہوگا. اسی طرح آپ عبادت میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کریں. بھائی علماء نے باقاعدہ اس پر فتوے دیے ہیں اور اس پر موجود ہے کہ گھر میں بھی جماعت کی جا سکتی ہے, اور جماعت کا طریقہ بھی بیان کیا گیا. اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی زوجہ ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے بھائی ہیں, تو ایک امام بنے, پیچھے گھر بھائی کھڑے ہوں, اور اس کے بعد جو آپ کی فیمیلز ہیں جو بھی ہیں گھر والی وہ سارے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اکٹھے جماعت جی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہے, یعنی کہ ایک فیملی کے لیے, میرا خیال فیملی کے لیے بھی ہے, اور ویسے بھی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اب آپ کے گھر میں نمازوں کا پابندی ہو رہی ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں گھروں کے اندر, نماز کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن کی طرف لوٹے, قرآن پڑھے, بیک ٹو محمد, بیک ٹو قرآن آئے, قرآن کی طرف آئے, محمد رسول اللہ کی اس سنتوں کی طرف جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ جو کورونا ہے نا, یہ کوئی اور وبا جو ہے, یہ ساری وبائیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. مجھے ایک بات بتائیں, جس بندے کو مطلب جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہو صحیح معنوں میں, اسے موت سے ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اتقوا اللہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے, اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس میں شک اور شبہ بھی ہو, وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں, وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. تو ولی کو اللہ نے کہا کہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. بلکہ بہت سے تو علماء نے باقاعدہ اپنی نعتیہ اشعار میں یہ کہا کہ بھائی ہمیں موت کا خوف کیوں ہوگا, جب ہم قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے گا. ہمیں صرف مرنے کی چاہت اس لیے ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے. بالکل صحیح. اور اسی حساب سے دنیاوی معاملات دیکھے جائیں تو عالمی ادارہ صحت کی جتنی وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ سامنے رکھے, ہم اس کی پوری احتیاط کر رہے ہیں. ماسک لگاتے ہیں, ہاتھ سینیٹائز کرتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے ہاتھ دھوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وضو ہم کریں, اور میرا خیال ہے کہ
یہ اگر صحیح معنوں میں پریکٹس کیا جائے، رمضان کا جس طرح روزے رکھنے کا حکم ہے اور صفائی کا جس طرح خیال رکھا جائے، تو یہ آٹومیٹکلی اس مصیبت سے ہم کافی حد تک باہر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے رحمت کا، جب رحمتیں برسیں گی تو یہ مصیبتیں تو خود بخود ختم بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا ماہ مبارک کا جب چاند نظر آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری تو امید یہی ہے کہ جب رحمتوں کا مہینہ شروع ہوگا تو یہ وبا انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز میں آپ کے بارگاہ میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ جو رمضان مبارک کے ایام میں کسی روزے دار کا روزہ کرائے گا، روزہ افطار کروائے گا، مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی کھجور دے دے، کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا کوئی دودھ کا گلاس دے دے، لوگ کوئی کسی طرح بھی اس کا روزہ افطار کرا دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا ایسا ہے کہ اس نے بھی روزہ رکھا ہے، اس کے روزے کا ثواب اسے بھی ملے گا، جبکہ اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اس بندے کے جس کو کھلایا گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ خود روزے نہ رکھو کسی کو کھلوا دو، یہ تو غلط ہے، ایسے بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزے رمضان کے روزے کی فضیلتیں کیا ہیں، وہ اس کو 365 دن روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، چاہے وہ 365 روزے رکھ لے، لیکن وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز رمضان میں، رمضان کے حوالے سے جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے، ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ رمضان میں جو بھی ہماری پریکٹس ہوتی ہے، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جہاں مشکل میں رکھا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس سارے ان حالات کی وجہ سے، وہیں پہ ہمارے پاس مواقع بھی کئی گنا زیادہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قرب ہے وہ حاصل کر سکیں دوسروں کی مدد کر کے۔ اس وقت لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو یہ روزہ کسی کو رکھوانا، کسی کو روزہ افطار کروانا، کسی کے گھر میں جو ہے وہ کچھ راشن پہنچانا، یہ آج بڑا آسان ہے اس طرح کے مواقع ڈھونڈنا اور ان لوگوں تک پہنچ کے ان کی مدد کرنا جن سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راضی ہوگی۔ اس حوالے سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو سفید پوش ہے، جو بیچارے کہیں کسی سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بیچارے گھر میں فاقہ کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کمپنیز بند ہے اور ادارے بند ہیں، تو وہ پریشان ہیں۔ صحیح ہے، پہلے تو ہمیں اپنے ہی علاقے کے لوگوں کی، اللہ کے رسول کی وہ حدیث اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو کبھی ہمارا پڑوسی جو ہے نا وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کو اپنے پڑوسی کا سب سے بڑا خیال کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ میرے گھر کے برابر میں کوئی پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو گناہگار تو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ تو نے اس کا پوچھا نہیں کہ بھائی تیرے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے۔ میں پوری دنیا کو راشن بانٹنے کے لیے نکل گیا ہوں، لیکن میرے پڑوسی جو ہے نا وہ بھوکا مر رہا ہے، تو بیکار ہے نا ایسا کام کرنا۔ پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، مطلب ایک ڈاؤٹ یہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس وقت صحابہ کرام کو کہ وراثت میں بھی حصہ نہ دے دیں، تو اتنا انہیں قریب اور عزیز رکھا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نا واقف ہیں اپنے پڑوسی کے حالات سے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ ایک چیز اور اس میں معافی چاہتا ہوں، ایک ایڈ ضرور میں چاہتا ہوں آپ ایڈ کریں۔ آپ کے غریب رشتہ دار جو دور دراز کے رشتہ دار، اسی مگر جو غریب رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کتنی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا پروری جو کہلاتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازنا، لیکن جب زکوٰۃ، فطرہ، صدقات جب بھی آپ دیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ سلسلہ شروع یہاں سے کریں، یہاں سے کریں اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ مجھے مسئلہ یہی ہے کہ آج حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں تو لوگوں تک نہیں پہنچ رہے۔ مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مجھے ہمارے علاقے میں معلومات چلی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راشن لے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے
اور جو لوگ ان تک راشن پہنچا رہے ہیں انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ پوری تحقیق اور تھوڑی سی محنت اور کر کے حقدار تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ, بڑی خوبصورت گفتگو رہی, بڑا مزہ آیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال اور رمضان کا احترام اور رمضان کی عبادات کرنے کا موقع دے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, چیئرمین سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, اور ان سے بات ہوگی استخارہ اور روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جہاں پہ ہم جو پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے, یقیناً ہم اس موضوع کو رمضان کی آمد کے حوالے سے جو ہے اس پہ ہم ضرور ذکر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو نشست ہوگی پروگرام کے اس حصے میں, اس میں استخارہ کے حوالے سے اور دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ دوستوں کے سوالات جو آپ یہاں پہ ابھی نمبر چلے گا اس پہ کال کر کے آپ ہمیں بتائیں گے, اور ان کے جواب کے اوپر رہے گا یہ پروگرام. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں ہر جمعرات کی طرح, حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تقریباً ایک مہینے سے کچھ دن زیادہ ہو چکے ہیں جب پاکستان پہ یہ مشکل وقت آیا کرونا وائرس کے حوالے سے, اور اس میں اسٹیٹ کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے گئے وہ سب کے سامنے ہیں. جو سب سے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ رفاہی اداروں نے کیا ہے, اور ان رفاہی اداروں میں اگر میں اپنی نظر سے دیکھوں تو سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے کام لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے پہلے آپ کچھ بتائیے, کیونکہ آگے یہ وقت ابھی ختم ہوا ہے تو آگے رمضان کی صورت میں ایک اور چیلنج جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے. تو تھوڑا سا پچھلے ایک مہینے پہ روشنی ڈالیے, اور اگلے آنے والے ایک مہینے کے حوالے سے کیا کیا عزائم ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے 12ویں پارے کی ابتدائی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا. بے شک رزاق وہی ہے, لیکن اس نے اپنی کائنات میں اپنے بندوں سے اپنے بندوں کے کام کروانا, یہ اس کا ایک نظام قدرت ہے. آج سے ایک ماہ اور ایک دو دن زیادہ ہو گئے یہ جو لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ چلا, تو اس میں یقیناً ہمارا وطن تو ویسے ہی بہت زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے تھا, بہت سے کئی %. اب یہ کہ جب روز کمانے والے روز کھانے والے جس دن انہوں نے کمایا اسی دن کھا لیا, اب کل کیا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استعمال کیا. تو بے فضل تعالیٰ بے فضل تعالیٰ بے فضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے, مبالغہ آنے سے بچائے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہم نے ایک ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4,62,000 کے آس پاس راشن بیگ تقسیم کیا. یعنی کراچی سے لے کر خیبر تک 4,62,000 افراد کو راشن کے بیگ جو ہے نا یہ پہنچائے. اور تقریباً ہم نے اس دوران جو ہے نا 30 دن میں 40 لاکھ آدمی کھانا پکایا. 40 لاکھ آدمی کھانا پکایا, 40 لاکھ یعنی 1 لاکھ کچھ افراد کا روزانہ بنتا رہا. تو اس طرح ہمارے اس ادارے کی طرف سے تقریباً 1 ارب اور 32 کروڑ کے آس پاس اس مہینے میں اخراجات ہوئے. 1 ارب 32 کروڑ کے آس پاس کا کام ہوا, جس سے تقریباً 3 کروڑ میل تیار ہوئی. لوگوں کا ایک دن میں اگر ہم نے راشن کا بیگ بانٹا نا, تو اس میں اگر 5 آدمی کھانا تھا تو وہ 8 دن تک کھانا چلا. تو اس طرح 3 کروڑ میلز تیار ہوئیں اس کھانے سے. تو یہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ اس مہینے ہم نے یہ کیا. اور اب جو مہینہ رمضان شروع ہوا ہے تو ہم نے اس میں بورڈ فیصلہ کیا, ایک رات ہی فیصلہ ہوا ہمارا کہ ہم انشاءاللہ 1 ارب روپے اس میں الحمدللہ خرچ کرنے کا رکھتے ہیں. اس میں ہم نے جو مطلب کام کیا, اس میں ہم نے تقریباً 1.25 کروڑ روپے کے آس پاس کیش بانٹے ہوں گے. اچھا, کیش بھی بہت تقسیم کیا, لیکن اس مرتبہ اس میں ہمارا کیش جو نا وہ بہت بڑا, یعنی کہ 1 ارب میں ٹھیک ٹھاک کیش کا بھی. کیش ہم بانٹتے ہیں تو استعمال سوچی ہوتی ہے کہ جیسے ہم اس میں ہم کپڑے بھی دے رہے ہیں نا ہر بیگ میں, تو اس کپڑوں کو سلانے کے لیے پیسے تو چاہیے نا.
تو بازار میں یہ جو ہے نا اگر بالفرض اگر اس میں 20 کروڑ یا 15 کروڑ یا 10 کروڑ اگر کیش چلے جائیں گے لوگوں کو، جو مطلب یعنی کہ جن کے لیے پوری اسکروٹنی ہوگی، ایسا نہیں کیش ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا، تو اس کیش کو جو بازار میں آئے گا تو بے تحاشا کاروباری کو فائدہ پہنچے گا، یعنی کہ کاروبار کا پہیہ چلے گا۔ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم نے تجارت زندگی بھر کی اور لگتا ہے آخری وقت سانس تک تجارت کرتے ہوئے مریں گے، سمجھے؟ تو اس لیے ہم ہر چیز کا خیال ہمیشہ سے کا ذہن رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پورا کر سکے نہ کر سکے، لیکن میں مطلب یعنی کہ اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے یہ کہنے میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، ویسے انسان غلطی ہو سکتی ہے، نہ مبالغہ بھی نہیں ہوگا۔ ریاست کے بعد اگر سب سے بڑا کام اگر پروردگار نے پاکستان کے لیے لیا ہے اس مہینے میں، تو اس سے بڑا کام کسی کو حصے میں نہیں آیا جو سیلانی کے حصے میں آیا۔ بے شک بے شک۔ مجھے میرے سامعین اور میرے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ میرے ہاتھ بٹائیں اور دل کھول کے میرے ساتھ تعاون کریں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور جن کی نیک نیتی کی وجہ سے یہ کام آسان ہوا ہے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ، اچھا وہ لوگ جن کے گھر میں کھانا نہیں تھا اور جن کے گھر میں مدد پہنچی ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بھی، میرا ذاتی معنی یہ تصحیح کیجیے گا کہ وہ بالکل بھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ اب دیکھیں کہ قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہ جو ہے وہ رزق بھیجا ہے، تو وہ اس رزق کو اسی طرح استعمال بھی کریں اور اسی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ تو اور وہ بھی اور دوسرے لوگ وہ جن کو یہ موقع مل رہا ہے دوسرے کی مدد کرنے کا، تو رمضان میں جب ہر چیز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو آپ جس طرح آپ تجارت کر رہے ہیں، تاجر اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہ تجارت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی آپ ترغیب دیں، بتائیں کہ کس طرح اس مہینے میں اگر آپ کسی بندے کے کام آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کا استعمال کرتا ہے یا آپ کے ذہن میں خیال بھی آتا ہے، تو آپ اس کا کیا اجر ہو سکتا ہے اور کیا اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں یہ مہینے کے بارے میں ہمارا کیا فرماتا ہے، یہ مہینہ مواسات کا، مواسات کے معنی خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اب خیر خواہی پیسے سے بھی ہو سکتی ہے، حسن اخلاق سے بھی ہو سکتی ہے، بالکل کسی کے تعاون، جیسے مسجد میں پہنچے، پنکھا جو ہے نا مطلب یعنی کہ ایک لمیٹڈ پنکھا ہوگی نا، تو آپ نے اپنے بجائے کسی کو پنکھے میں جگہ دے دی۔ وضو خانے پہنچے تو آپ وضو خانے میں کسی کو اپنے سے پہلے چانس دے دیا۔ تو اس طرح مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے جو کہا تجارت والی تو بات دیکھیں، ہم نے زندگی میں زکوٰۃ ہمیشہ نکالی ہے نا، رمضان میں نکالی ہے، اور میری تو کئی برسوں سے پالیسی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالو، رمضان ختم بھی کر دو، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے، ختم کر دینا یہ فرض نہیں ہے کہ اسی مہینے ختم اس وقت ختم کر دی جائے، اچھا اس کو تلاش کیا جائے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری 99 نہیں 110% خواہش ہوتی ہے کہ میری زکوٰۃ رمضان میں ختم ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اچھا فرض اور نفل کا فرق دیکھیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا اور اگر اس نے پوری زندگی نفل روزے رکھے، یعنی اگر اس کی 60 سال کی زندگی ہے اسے روزے رکھے، تو ایک فرض روزے کا مقابلہ 60 سال کے نفل روزے کے برابر بھی، 60 سال کے نفل روزے بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ فرض اتنا بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، فرض اتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ ایک فرض روزہ کسی نے جان کے چھوڑ دیا اور اس نے پوری زندگی نفل روزے رکھے، پوری لائف، تو وہ پوری لائف کے نفل روزے جو ہے نا وہ ایک فرض سے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرو تو 70 فرض کا ثواب، اگر میری زکوٰۃ লাখ روپے نکلتی ہے تو مجھے 70 لاکھ روپے مل جائیں گے، میں کیوں 70 لاکھ کا ثواب چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت ایک اور مجھے سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے مساجد کے حوالے سے۔ اچھا مساجد کے حوالے سے پابندی اور یہ ساری اجازت اس پہ بات کرتے ہیں، مگر کیونکہ ہم بات ابھی کر رہے ہیں دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک خبر ملی ہے کہ مساجد میں پانی وغیرہ جو ہے، کیونکہ یہاں کراچی میں پانی خرید کے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ مساجد میں آج کل کوئی آ نہیں رہا ہے، تو کچھ مساجد میں پانی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جو امام مسجد ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ان کی بڑی لمیٹڈ سی تنخواہ ہوتی ہے جو انہیں مل رہی ہوتی ہے کہ 10-12 ہزار روپے، اور اس 10-12 ہزار روپے میں اس صاحب نے اپنے پورا سارا سرکل چلانا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے، اب وہ نہ کسی سے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ میں دیکھیں آپ اس فیلڈ کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے، اس سبجیکٹ پہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے ٹی وی پہ۔ تو بہت ہی درد کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل جو ہے نا ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر 1:15 بجے نماز ہے
اور اگر امام 1:15 پر مصلی پر نظر نہیں آئے تو ہر آدمی منہ اٹھ کے دیکھ رہا ہے امام صاحب کہاں ہیں. یعنی اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ 1 منٹ بھی کبھی لیٹ نہیں ہوتی نماز نا. اب اس کی اتنی مطلب یعنی کہ پابندی کے باوجود اس کی تنخواہ 15,000 ہوتی ہے, 15,000 ہوتی ہے. تو بہرحال بہت ہی اچھا. بس یہ کہ الگ بات ہے کہ ہمارے شیخ طریقت نے بھی سارے اپنے مریدوں کو کہا ہوا ہے کہ تم ہر مہینے اپنے علاقے کے اپنے جیب سے کم از کم 1200 دے دیا کرو یہ ہدیہ, تاکہ جو نا اس طرح اس کی تنخواہ 15 کی جگہ 25,000 تو ہو جائے. یعنی یہ ان کے طرف سے. لیکن یہ ہر ایک, اگر ہر عالم, مجھ جیسا تو میں تو خیر عالم نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں, مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے اطراف کے لوگوں کو اس طرح کروں, اور مجھے بھی چاہیے کہ میں کم از کم اپنی آمدنی سے 1200 روپے کم از کم کسی کو دے دیا کروں. اور خاص کر کے رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں تو اس پہ اور زیادہ کیا جائے. اور آپ نے صحیح فرمایا مسجد کے بارے میں. اچھا دیکھو, عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی نا پچھلی بدھ کو 8 دن پہلے, تو اس وقت میں نے مسجدوں کی ان کو اہمیت کا اندازہ کروایا تھا. اچھا, اب ان کا کل پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ آیا نا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ خراب ہو تو مسجد بند کر دیں گے. تو میں خان صاحب سے بھی کہوں گا اور سب سے کہوں گا کہ دیکھیں, آج سے 8 صدی پہلے یعنی 7ویں ہجری میں بغداد میں ایسا تعاون آیا تھا کہ کوئی گھر موت اور بیماری سے نہیں بچاتا ہے. ہر گھر میں بیماری آ گئی تھی یا موت آ گئی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ اب اس قدر پریشان ہو گئے کہ اب وہ کہہ رہے تھے اب کریں کیا. تو اس وقت حضرت عبد الرحمن البغدادی کہتے ہیں, اس زمانے کے بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم جو ہے نا بچ نہیں سکتے, اس لیے ہم رحمت کے مقام کو تلاش کریں. تو انہیں ایک ہی نظر آیا کہ رحمت کا مقام مسجد ہیں. تو بیوی بچوں سمیت سب مسجدوں میں آ گئے, یعنی پورا بغداد امٹ کر مسجد میں چلا گیا, پورا بغداد. اور اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کو ختم کر دیا. تو عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا اور جو صاحب فیصلہ سے کہوں گا, بھائی مسجدیں جو ہیں ایس او پیز کا پورا خیال, ہماری مسجد میں آپ دیکھیں. اچھا, اس بارے میں میں چاہتا ہوں, مجھے کچھ وہ نکات پہ بات کرنی ہے اور ایس او پیز کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایک وقفے کی آواز جو ہے وہ بھی میرے کان میں گونج رہی ہے بار بار, تو ایک وقفہ بھی لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے. اور دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کے سوالات بھی شامل کرنے والے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے استخارہ کے حوالے سے آج خصوصی ہم ان سے سوال جواب رکھتے ہیں, مگر اس کے علاوہ دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی آپ سے خصوصی بات چیت رہتی ہے. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے حوالے سے. ماشاءاللہ 3 کروڑ میلز جو ہیں وہ آپ نے لوگوں تک پہنچائے ہیں, یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور ہمت دے آپ کو. اس کے بعد ہم مسجدوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے وہ جو امام مسجد ہوتے ہیں, کیونکہ رمضان میں ہم سب کو مسجدیں یاد آ جاتی ہیں. پورا سال جو ہے وہ ہم لوگ مسجدوں کے ساتھ اتنا ہمارا واسطہ نہیں رہتا, بدقسمتی کی انتہا ہے یہ. تو ہم بات کر رہے تھے امام مسجد کے بارے میں کہ امام مسجد کو کی ایک بڑی 10 یا 12 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے. آج کے دور میں کچھ گزارا نہیں ہوتا. جہاں مساجد میں پانی ختم ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ جو طبقہ امام مسجد جو اتنے سارے لوگ ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں, تو ان کو نہ وہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, نہ مانگ سکتے ہیں. عجیب مشکل میں وہ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 1200 روپیہ آپ کے وہ جو طریقت ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیا کریں مسجد میں جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا. تو ڈائریکٹلی مولانا صاحب کو دینا چاہیے وہاں پہ, یا ادھر غلے میں ڈالنا چاہیے, کہ کس طرح وہ ان تک پہنچانا چاہیے, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, یہ بھی ایک بات ہے. اور نمبر 2, میں چاہتا ہوں کہ یہ اس شعبے کو, مطلب میں چاہوں, باقی سننے والے چاہیں کہ وہ ان کی خواہش ہو ان کے دل میں کہ ہمارا بیٹا کل کو امام مسجد بنے گا. امام مسجد کی آپ تنخواہ دیکھیں, اس کو کہاں لا کے ہم نے اس پورے سوسائٹی میں کہاں لا کے چھوڑ دیا ہے کہ اس طرف جو ہے کوئی آنا ہی نہیں چاہتا, کوئی اپنے بچوں کو لے کے نہیں آنا چاہتا. جس نے اپنے بچے کو حفظ کرنے کے لیے مسجد میں ڈالا اور وہ بیچارہ پڑھ نہیں سکا, بعد میں انہوں نے اسے بعد میں امام بنا دیا. معافی چاہتا ہوں مگر کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہے. محکمہ اوقاف اور اس طرح کے ادارے سامنے آنے چاہیے. ایک پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس جنہوں نے دین بھی اچھا خاصا پڑھا ہو, دنیا کو بھی پڑھا ہو, پڑھ کے انہیں امام مسجد لگائیں, 50-60 ہزار روپے 80 ہزار روپے تنخواہ ہو, پتہ چلے کہ وہاں پہ کوئی کام کی بات ملے گی, کوئی لوگوں کے لیے آئیڈیل پوسٹ ہے وہ. کیا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اچھا, وہ پہلی بات عرض کر دوں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کے باکس میں ڈالیں, بلکہ کہا کہ امام صاحب کو یعنی کہ بند دفاع میں یہ آپ کی خدمت کر دیں کہ یہ ہدیہ دینا یہ سنت ہے. اچھا, تو ان کو دے براہ راست.
اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بہت عرصے سے، یعنی کئی دہائیوں سے ٹرینڈ چل رہا ہے نا. جب ہم پاکستان بنا تھا اس وقت بھی یہ ٹرینڈ تھا اور اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ شاید اس سے پہلے سے چل رہا ہے کہ آئمہ کی جو ہے نا تنخواہ بہت سب سے زیادہ اس معاشرے میں کم تنخواہ ان کی ہے نا. ہمارے ادارے میں اگر دیکھا تو 18,000 سے کم تنخواہ کسی کی نہیں سیلانی میں، اور اس کے بعد ان کی جو مرات ہیں نا وہ تقریباً کم از کم 8-9 ہزار کی اور ہے ہر آدمی کی کم سے کم. تو کہ اس کی تنخواہ بن جاتی ہے 18 سے تقریباً 26 پلس. تو یہ مقصد کہنے کا، لیکن آئمہ کا حال تھوڑا سا تقریب ہے. اچھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا، اور یہ پیغام ہماری محکمہ اوقاف جس کے پاس مزارات کے کروڑوں اربوں روپے آتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ہر جگہ جو ہے نا بس وہی ہے کہ بے انصافی، اور یہ لیکن خیر اللہ سے امید رکھتے ہیں. لیکن میں اور آپ ایک تو کام کریں، رمضان سے شروع کر دیں کہ جناب آپ بھی 1200 روپے دیں کسی امام کو، میں بھی 1200 دوں، سمجھے، تاکہ کم از کم جو ہے نا یہ سلسلہ ہو سکے، اللہ کرے سے پورا مہینہ چلتا رہے. اگر ہم ہر شخص یہ کوئی 1200 دے، کوئی 600 دے، کوئی 300 دے، کم از کم لفافہ بند کر کے دے کہ یہ میری طرف ہدیہ ہے، امام کو دے، مؤذن کو دے، خادم کو دے، یا کام کریں نا، کچھ شروع تو کریں. اور سب کے سامنے تو دکھاوا وغیرہ نہیں وہ تو پھر تو ریا کرے تو حرام ہے، لیکن میرا لیے کریں. تو اچھا بات چل رہی تھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے میری بات مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی. دیکھیں الحمدللہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مرکز بنایا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب مسجد داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو مسجد رحمت کی وجہ ہے. تو جب بغداد میں تعاون پھیل گیا، کوئی گھر اور کوئی مقام جو ہے وہ موت اور بیمار سے خالی نہ بچا، تو سارے لوگ تل ملا اٹھے. تو آخر میں کیا ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ جائیں تو کہاں جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کہاں چلے جائیں. تو الحمدللہ حضرت عبد الرحمن البغدادی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دن بھی بات آئی کہ نہیں ہم کہیں نہیں جاتے، ہم اللہ کے گھر پناہ لیتے ہیں. تو بیوی بچوں سمیت پورا بغداد امنڈ کر مسجدوں میں آ گیا، اور الحمدللہ وہ تعاون سرے سے ختم ہو گیا. تو وزیر اعظم صاحب میری آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر، اور تمام اہل فیصلہ درخواست ہے کہ مسجدیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کے باہر پولیس لگا دی جائے، اور باقاعدہ جو ہے نا مطلب جیسے ہمارے سیلانی میں آپ داخل ہوگے تو پہلے آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا. وہاں مطلب یہ نہیں کہ یہ محلول پڑا ہوا ہے اور محلول لگائے. تو آپ مسجد کو بند نہیں کریں، بلکہ مسجد میں جو SOPs آپ نے دی ہیں اس کو فالو کروائیں. اور یہ ہو رہا ہے، آپ میری مسجد آ کے دیکھیں کتنا بڑا رش ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہر آدمی، ہم نے کہا تھا مصلی پر ٹیپ لگا دی، اس مصلی پر نماز ہوگی، اس مصلی پر نماز ہوگی، اس میں یعنی پوری مسجد میں ایک سسٹم بن گیا ہے کہ وہ ایک مصلی، کہ ہمارے مصلی بنے ہوئے مصلی سے مراد وہ زمین کا فرش والا مصلی، وہ بچھانا تو بنا ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسجدیں بند نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں کھلی نہیں چاہیے. اور میری عمران خان صاحب سے بات یہی ہوئی تھی کہ جہاں 40 مسلمان دعا کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. بقیہ خان صاحب کی 2-4 باتیں اور بھی تھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں لاک ڈاؤن کو ہلکا کرنے پر سوچا جا رہا ہے، یعنی وہاں احتجاج ہو رہا ہے. تو ہمیں سوچنے کی ممانعت نہیں کہ ہم نہ سوچیں. ہم تو بہت غریب ہیں، انہوں نے تو ہر گھر کو ہر فرد کو $1200 بھجوا دیے. جی ہاں، لیکن لوگ گھر میں، کیونکہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے نا وَالنَّهَارُ مَعَاشًا، دن کام کے لیے، تو لوگ گھر میں بیٹھ کے پاگل ہو گئے، وہ باہر نکل آئے. تو اسی طرح مطلب ہم پاکستان میں سوچیں کہ ہم کیا کریں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن سے لوگ اپنا ذاتی فائدہ نہ اٹھائیں. یعنی یہ بھی معاذ اللہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیٹ دی ہے وہ اس سے اگر ناحق فائدہ اٹھائیں گے تو پھر وہ اپنے اوپر قہر کا انتظار کریں. یہ بالکل صحیح ہے. یعنی کہ جس کے پاس ذمہ داریاں ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی جو ہے نا ذمہ داریاں ادا کریں. حقیقت وہ کریں نا، حقیقت سے ہٹ کے کریں گے نا تو پھر قہر کا انتظار کریں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل وقت سے بچائے. ہمیں کالز آئیں وقفے میں، 2 کالز ہم نے لی ہیں. ایک تو ریاض صاحب کی کال تھی لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ان کا کپڑے کا ہول سیل کا کام تھا، کسی کے ساتھ مل کے کرتے تھے، اب ان کے پاس کام نہیں ہے اور مکان بیچنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پوچھنا ہے. تو استخارہ آپ نے کیا ہے، ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے، کیا اشارہ ہے؟ ریاض صاحب اس میں جو آپ کا استخارہ کیا گیا تو اس کا اشارہ یہ ملا کہ آپ کے ساتھ بندش ہے. اچھا ہے. اور انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی کاٹ کر دیں گے اللہ کی عطا سے. بقیہ یہ ہے کہ آپ نے مکان کے بارے میں کہا نا، تو مکان عام طور پر لوگ ہیں جب کاروبار کچھ کم ہوتا ہے لوگ مکان بیچ دیتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں مطلب انہیں کہ جگہ بیچ کر جگہ خریدو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے کہ اگر بندہ مکان بیچ کے کرائے پہ چلا جائے گا نا تو ایک کرائے کے ایک اور بہت بڑا بوجھ اس پر آ جائے گا. تو اگر آپ کا مکان 1,00,000 روپے کا ہے
تو آپ 50,000 والا مکان خرید لیں, لیکن آپ مکان بیچ کے مکان خریدیں تاکہ آپ کرایہ, پھر وہ بھلے آپ کا چھوٹا مکان لے لیں لیکن آپ پھر اس جو 50,000 بچتے ہیں اس سے آپ کاروبار کریں, لیکن مکان بیچ کر پورا کاروبار لگانا یہ ہمارے نبی کی دعوت سے ہٹ کر ہے. حالانکہ جی فرض واجب نہیں ہے. تو میرا ایک تو یہ کہ مکان آپ کو اگر بیچنا ہے, ہاں 2 مکان تو الگ بات ہے, ورنہ ایک مکان تو اس کو اسی کو بیچ کر چھوٹا خرید لیں, لیکن آپ کرائے پہ مت جائیں, کرائے پہ نہ جائیں. یہ ہمارے نبی کی ہمیں دعوت دی کہ جب زمین بیچو تو زمین کی جگہ زمین خرید لو. تو ابھی کہ آپ کی انشاءاللہ توڑ تو کر دیتے ہیں. والٹن پر ہمارا مرکز ہے لاہور میں, وہاں جا کر تعویذات بھی لے سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو جو وظیفہ دوں گا وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, اے سب سے اچھا رزق دینے والی ذات, یہ پڑھ کر آپ دعا مانگے اللہ کی رحمت سے. بقیہ رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف میں سحری کے وقت ہم جب اٹھتے ہیں, سحری میں تھوڑی جلدی اٹھ جائیں تاکہ آپ سحری کے بعد 2 رکعت تہجد ادا کریں اور اس میں اللہ سے دعا مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اس وقت اپنے گناہ کی معافی مانگیں, مغفرت مانگیں, رزق مانگیں, عزت مانگیں, روزی مانگیں, گھر مانگیں, دکان مانگیں, بچوں کی شادیوں کو مانگیں, جو مانگنا مانگیں, انشاءاللہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. اچھا تہجد کے بارے میں مختصراً بتائیے گا, وہ صحیح وقت کیا ہوتا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا؟ کیونکہ رمضان کی وجہ سے ہم سحری میں تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں, تو یہ موقع کیوں جانا دیا تہجد جائے؟ کا سب سے بہترین وقت یہی ہے, سحر کا وقت. اچھا, یعنی کہ سحری کرنے سے پہلے کر لیں, بعد میں کر لیں, پہلے اب نماز ادا کر لیں, پھر سحری کی, پھر بعد میں فجر. اچھا ایسے, ٹھیک ہے, یہ بہترین وقت ہے, بہت بہترین وقت. صحیح. اور اس پہ فائدہ عادت پڑ گئی تو پورا سال چلے گی تہجد کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی, پشاور سے ایک خاتون نے ہمیں کال کی تھی, انہوں نے کہا کہ رمضان کی آمد جو ہے وہ سب کو بہت بہت مبارک ہو ایڈوانس میں, اور انہوں نے کہا کہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ زندگی میں اپنی آخرت کے لیے وہ کیا پڑھیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ ان کی آخرت میں کام آئے. اور یہ اپنے اور سارے سننے والوں کے لیے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا, پھر انہوں نے کہا کہ وہ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں, ان کا اپنا گھر نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے جس سے وہ اور باقی سارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ پیاری بہن, آپ نے ہمیں مبارکباد دی, اور یہ مبارکباد دینا ہمارے نبی کی سنت ہے رمضان شریف کی. دوسرا یہ کہ آپ نے جو سوال کیا یہ سب کے لیے برابر ہے کہ بندہ زندگی میں ایسے کام کر جائے کہ اس کا صدقہ جاریہ بجائے مرنے کے بعد قبر میں کام آئے. تو ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ مالی, اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ عبادت کے ذریعے. مالی طور پر تو یہ کہ کسی مسجد میں پنکھا بھی لگا دیں, آپ ایک وضو کی ٹوٹی لگا دیں, تو بھی آپ کا یہ صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا. ابھی جتنی جس کی طاقت نا, کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے, کوئی سبھی بنا دیتا ہے, کوئی سڑک بنوا دیتا ہے, کوئی مسافر خانہ بنا دیتا ہے, کوئی اسکول بنا دیتا ہے, کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے, کوئی مسجد بنا دیتا ہے, تو جو آپ درخت لگا دیتا ہے, درخت صدقہ جاریہ, تو یہ صدقہ جاریہ. دوسرا ہے کہ رمضان کریم میں آقا فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی کثرت کریں. نمبر 1, کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, تو آپ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں اپنے لیے رمضان. 700 تسبیح اگر آپ بانٹ لیں نا, دن میں 30 دن ہے نا, اب 700 کو تقسیم کر لیں 30 سے, تو روز کی اتنی تسبیح آپ کلمہ طیبہ کی پڑھ لیں. ویسے بھی ہمارے آقا نے فرمایا 4 چیزیں رمضان کثرت سے کرو. ایک تو کلمہ طیبہ, دوسرا استغفار, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, یہ خوب پڑھیں کلمہ طیبہ, استغفر اللہ. تیسرا اللہ تعالیٰ سے خوب جنت مانگیں کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرما. اور چوتھا ہے کہ اللہ سے جہنم کی پناہ چاہیں. تو 4 کام کو بہت کہا گیا, بہت کثرت کرنی ہے. چنانچہ مطلب کہنے کہ پیاری بہن, آپ اس رمضان شریف میں آپ بھی, میں بھی, ہر شخص کم از کم اپنی آخرت کے لیے 70,000 مرتبہ کلبے کا ذہن بنا لے. 700 تسبیحوں کو اگر ہم ضرب کرتے ہیں, مطلب تقسیم کرتے ہیں 30 دن سے, تو کوئی نہ کوئی کیلکولیشن آ جائے گی. میرے پاس تو کیلکولیٹر نہیں ہے, میں نے کہا کہ 2300 کے قریب بنتے ہیں شاید. تو بہرحال یہ اتنی تسبیح کلمہ طیبہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ صبح سے لے کے شام تک روزے میں الحمدللہ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. تو یہ کر لیں, اور یہ صدقہ جاری بھی ہوگا. بقیہ گھر کے لیے وظیفہ یہ ہے 21 تسبیح روزانہ پڑھنی ہوتی ہیں. یا مالکو یا مالکو یا مالک, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے ذاتی گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے, اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے, اور استخارہ اور شرعی دینی رہنمائی کے حوالے سے ان سے گفتگو رہتی ہے. دوران وقفہ ہم نے آپ دوستوں کے کچھ اور سوالات بھی شامل کیے جو بذریعہ کال ہم تک پہنچے. سب سے پہلا سوال ہم شامل کریں گے. لاہور سے کال آئی تھی شبانہ صاحبہ کی. سر, انہوں نے کہا کہ دسمبر میں انہوں نے کال کیا تھا اور بات بھی ہوئی تھی, خط بھی لکھا تھا. ان کی شادی کا مسئلہ ہے, ان کی عمر جو ہے وہ 35-36 سال ہو چکی ہے, تو استخارہ کریں دوبارہ سے اور رہنمائی کریں کہ کیا ہے معاملہ. دیکھیں بیٹا, آپ کو ہم نے جو جواب دیا تھا نا, جو آپ کو جواب مل گیا ہے اس میں خط بھی تھا. وہ خط کو ضرور پڑھ لیجیے گا غور سے. اس میں ہم لکھتے ہیں کہ اس خط کو ضرور پڑھ لیجیے گا, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خط کے اندر ہم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا کے صحابی ہیں, وہ جب حضور کے پاس پہنچے اور اپنے پریشانی بیان کی تو آقا نے انہیں وظیفہ تو دیا, ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی فرمائی کہ تقوی اور صبر کے ساتھ اس پر عمل کیجیے گا. تقوی کہتے ہیں بچنا, جو بھی گناہ کام ہے اسے بچنا چاہیے. تو عورت کا سب سے بڑا تقوی ہے کہ باپردہ رہے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس خط کو پورا پڑھنے سے ہمیں جو ہے نا نصیحتیں مل جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک صحابی کو کرنا یہ قیامت تک کا میسیج دینا تھا. ہر صحابی جنتی ہے, اس میں کوئی کلام نہیں, لیکن وہ انتہا درجے کے باعمل تھے, مگر ان کو یہ بات کرنا اس لیے تھا کہ ان کے ذریعے پھر یہ بات قیامت تک آگے جائے گی. تو بہن بیٹا وہ خط وہ پڑھ لیں. آپ کو ہمارا خط کا جواب مل چکا ہے, اس میں وظائف ملے ہوئے. ابھی میں نے وقفے سے پہلے ایک بات کی تھی جو بات بہت وزنی ہے اور میں زندگی بھر اس پر عمل کرتا چلا آ رہا ہوں جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سحر کے وقت دعا قبول لازمی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کہ یار چائے پی لو اور اب چائے جب ہاتھ بڑھا دو چائے نہ دے, تو یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو مانگو مانگو. سحر کو کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی مطلب یعنی کہ مغفرت طلب کا طلبگار. اس وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے. تو بیٹا آپ جب روزے کے لیے روزہ سحری کے لیے اٹھیں تو اس 30 دن کوشش کیجیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کیجیے گا. باقی علی سے لے کر یہ تک آپ کو وظائف مل چکے ہیں, اس پر عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ رمضان کریم میں ہی آپ کا اللہ نہ چاہتا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, محفوظ اختر صاحب استخارہ کر لیا کچھ نہیں ہے. اچھا استخارہ کر لیا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. محفوظ اختر صاحب نے ہمیں کال کیا کوٹ ادو سے. انہوں نے کافی سارے سوالات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ چیک کریں کوئی بندش تو نہیں ہے, پھر 5 ماہ سے یہ کام نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھا ہے, کچھ گدھے کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے خواب کے بارے میں. اور پانی ان کی وائف نے دیکھا ہے پانی ایک طرف بہت سفید ہے اور ایک طرف کم سفید ہے. تو یہ ان کے کچھ سوالات ہیں. تو یہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہوگا مگر ہم کوشش کریں گے جتنا ہم اسے بتا سکیں. دیکھیں بندش وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بندش عام طور پر ہوتی ہے, اس کو یہ سن لیجیے نا, جادو اگر کسی پر ہوتا ہے نا کس کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث پاک میں کلو ذی نعمت محسود, یعنی مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کے کیمرہ مین پر کوئی جادو نہیں کرے گا, آپ پر کرے گا. صحیح بات کر رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک ہے نا, کلو ذی نعمت محسود, ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. تو یہ 5 مہینے سے بے روزگار ہیں, ان پر کون حسد کرے گا بھائی, ویسے بیچارے مرے ہوئے. تو آپ یہ سوچ ذہن سے نکال دیں. جادو اور بندش اسی پر ہوتی ہے جس کے اوپر پاس نعمتیں ہوتی ہیں. بے نعمت آدمی, کم نعمت والا آدمی, نعمت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی, ماشاء ہاتھ پاؤں سب نعمت ہی نعمت ہے, لیکن اس پر عام طور ہوتا نہیں. اس لیے ذہن سے یہ بات تو نکال دیں, ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. باقی اسی کے پاس اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. کچھ ہے نا, کیا حسد کرے جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ذہن سے نکال دیں. باقی یہ ہے کہ 3 باتوں کو اپنے پر لازم کر لیں. رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے, روزے تو رکھنے ہی رکھنے, اس فرض ہیں, اور نماز کی پابندی لازمی کریں کیونکہ حدیث پاک ثابت ہے کہ صبح کا سنا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہم فجر کی نماز میں سوتے رہے خدا نخواستہ تو ہمارا رزق بھی سو جائے گا. تو نماز پابندی کریں. روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں. حدیث پاک سے روایت میں آتا ہے جو شخص دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں. اور اس کو ایک روایت میں آتا ہے اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو بس یہ کہ درود شریف پڑھیں. اور جو آپ نے مطلب یعنی کہ جو ہے نا نماز کی پابندی, درود شریف کی پابندی, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان, یہ دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں. تینوں باتیں زندگی میں ہر شخص کے لیے, جتنے سن رہے ہیں, لاکھوں سن رہے ہیں, کروڑ, سب کے لیے یہ ہے کہ 3 باتیں لازم کر لیں. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین آپ نے جو خواب دیکھے
اس کا کوئی نقصان نہیں، کسی خواب کا کوئی نقصان نہیں. بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور باقی آئیے کہ آپ کراچی آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، کراچی آئیے گا. آپ نے کہا کہ میں آپ کے پاس ڈائریکٹ جاب کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس 3,000 3,500 سے کے آس پاس لوگ ملازمت کرتے ہیں، لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی جگہ بن کے تو ضرور ہم اپنے پاس رکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ مجھے 12,000 روپے نہیں ملے احساس پروگرام کے، راشن نہیں ملا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، عالمگیر صاحب نے ہمیں کراچی سے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 32 سال کا جو بہت پریشان کرتا ہے انہیں، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے. آپ ایک آدھ جملے میں بتا دیں کیا اشارہ ملا، پھر ہم دعا پہ جائیں گے. 1-1.5 منٹ ہوگا ہمارے پاس. نہیں، اصل میں وجہ تو عالمگیر صاحب کچھ بھی نہیں ہے. میں الحمدللہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں چاروں نمازیں پڑھتا ہوں سیلانی مسجد میں. آپ وہاں تشریف لے آئیں، میں آپ کو پورا نسخہ دے دوں گا. اس وقت وظیفہ یہ کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھ کر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ دوشی پڑھ کر اپنے گھر کے چینی اور نمک کے ڈبوں میں دم کر دیں. اور پھر اس کے بعد پورا ہفتہ ایسے سے کھانا پکائے، ہر ہفتے یہ کام کریں. جو بھی یہ کھانا کھائے گا اس کا دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور کل ہمارا پروگرام ایک سوال رہ گیا آپ کا. آپ نے کہا نا کہ بچے کا نام لیا تھا کہ ان کو ملک سے باہر جانا بہتر ہے. وہ سوال آیا نہیں تھا. میں نے کر دیا. اچھا، کر دیا. وہ پاکستان میں رہنا بہتر ہے. پاکستان میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. شاہزیب کے لیے پاکستان میں رہنا بہتر ہے، ایک سوال آیا تھا. اچھا جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. کل ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، مگر انشاءاللہ پرسوں سے رمضان کے پہلے روزے سے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک افطار کے وقت. اور یقیناً ایک علمی گفتگو رہے گی ہمارے مہمانوں کے ساتھ. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. سر آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے چند جملوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ جو ہے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ، اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن اور اس طرح کی فقر و فاقہ اور بھوک اور افلاس اور بے روزگاری اور اس طرح کی جو مصیبتیں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں، آ چکی ہیں، ان سے ہماری جلد جان چھڑا دے. جتنے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پورے عالم میں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے شہر والے، ہمارے ملک والے اور پوری امت کو پروردگار عالم کرونا وائرس سے اور ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی جان لیوا بیماری سے بچا لے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے یادگار بنا دے، خوبیوں والا بنا دے. اس کا عشرہ پہلا آنے والا عشرہ رحمت، اس کے روزے، تراویحاں، اس کی عبادتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما دے. رمضان کی برکت سے ہماری بے حساب مغفرت فرما. یہ رمضان کا میرا رزق کا مہینہ ہے، یا اللہ سب کا رزق کھول دے. یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، ہم ایک دوسرے کی غمخواری کرنے والا بنا. یہ مہینہ صبر کا ہے، اے اللہ صبر کا ثواب جنت ہے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی زندگی بھر کی تمام پریشانیاں دور فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.